باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصینا عما عدوا ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت محدود ولا عجل ممدود فطر الخلائق وبقدرتہ ونشر الریاح وبرحمتہ وصفور میدان عد اول دین معرفتہ وکمال معرفتہ التصدیق بہ وکمال التصدیق بہ التوحید وکمال التوحید الاخلاص لہ لم یصفت عن کل شہادت صفت انہ غیر الموصوف انہ غیر الصفت فمن وصف اللہ سبحانہ فقد قرنہ فمن قرنہ فقد ثناہ فمن ثناہ فقد جزاہ فمن جزاہ فقد جہلہ فمن اشار الیہ فقد عادہ فمن عادہ الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الرحمت عود المغفرۃ قائد خیر والبرکۃ ومنتزل بعد من الحلقۃ سیدنا و مولانا بالقاسم محمد اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم آل محمد کا احسان جس کو جتنا یاد ہے صلوات اتنی بلند آواز سے دعا ہے پروردگار عالم سے کہ بانیان کا یہ تمام خرچہ اخراجات کوشش کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آپ حضرات کا اس فرش پہ چلایا میرا عظیم خالق اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا میرے اللہ قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرما. قیامت کا دن ہو شفاعت شبیر نصیب فرما. محشر کے روز ایک ہاتھ میں قرآن ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت نصیب فرما. ہر عزادار کو مرنے سے پہلے ایک مرتبہ لازمی روزہ شبیر کی زیارت نصیب فرما. ہمارے آخری وارث کا ظہور جلد سے جلد فرما. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک دفعہ مل کے سارے بلند آواز سے سر اجازت ہے بات شروع کی جائے. عنوان تو کچھ اور سوچا تھا لیکن ماحول دیکھ کے. کائنات میں دو طرح کے امام ہوتے ہیں. ایک حق کا امام ایک باطل کا امام. دو طرح کے امام, ایک حق کا امام ایک باطل کا امام. جو حق کے امام کے ساتھ ہوتا ہے وہ ہر جگہ سے پار ہو جاتا ہے, اور جو باطل کا امام کے ساتھ ہوتا ہے وہ ہمیشہ غرق ہوتا ہے. کائنات میں کافی ہزاروں سال پہلے دو امام نکلے. ایک کا نام موسیٰ, ایک کا نام فرعون. موسیٰ حق کا امام, فرعون باطل کا امام. موسیٰ کی بڑی لاڈلی قوم کی. موسیٰ نے بڑی مشکل سے مسلمان کیا, اپنا بڑی مشکل سے کلمہ پڑھایا. موسیٰ لے کے نکلے, فرعون تو موسیٰ کا اتنا بڑا دشمن. موسیٰ چلے, پیچھے پیچھے موسیٰ کی قوم اور ان کے پیچھے فرعون. چلے تو آگے دریائے نیل آ گیا. قوم نے دیکھا, قوم نے کہا موسیٰ کہاں پھنسا دیا تم, آگے جائیں پانی میں ڈوب کے مریں, پیچھے جائیں فرعون پکڑ کے مار دیں, کریں تو کریں کیا. موسیٰ نے اس وقت آسمان کی طرف دیکھا, کہا میرے اللہ اب کیا کریں. آواز قدرت ہے, موسیٰ یہ جو عصا ہے نا تیرے ہاتھ میں, یہ ہم نے تجھے معجزے میں عطا کی. یہ ہم نے تجھے معجزے میں عطا کی ہے, مار اسے دریا پر. موسیٰ نے عصا کو دریا پر مارا, رستہ بن گیا ایک. جیسے ہی رستہ بنا قوموں نے رستہ دیکھا, اس کے پیچھے موسیٰ کے پیچھے تھی 12 قومیں. سب نے ایک دوسرے کا گریبان پکڑ لیا, نہیں پہلے ہم جائیں, نہیں پہلے ہم جائیں. ایک نے کہا کہ ہم نے پہلے موسیٰ کا کلمہ پڑھا اس لیے پہلے ہمارا حق بنتا ہے. دوسرے کہا نہیں, موسیٰ کو ہمارے سے زیادہ پیار ہے, ہم پہلے جائیں گے. یہ منظر دیکھا جناب موسیٰ نے, آواز کی میرے اللہ رستہ ایک ہے, قومیں 12 ہیں, ساروں کو ایک دوسرے پہ سبقت حاصل ہے, یہ تو ادھر سے جانے کا نام ہی نہیں لے رہے, کروں تو کروں کیا. آواز آئی موسیٰ پریشان نہ ہو,
نیل کے دریا پہ دوبارہ اپنی عصا کو مارا. موسیٰ نے جیسے ہی عصا کو دریا پہ مارا، قرآن کہتا ہے کہ رستے بن گئے 12. رستے بن گئے 12. ہدایت کے رستے ہمیشہ 12 ہی ہوا کرتے ہیں. موسیٰ اپنی قوموں کو لے کے دریائے نیل میں اترے. ساری قومیں موسیٰ کے پیچھے پیچھے. موسیٰ نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو فرعون بھی دریائے نیل میں. آواز دی میرے اللہ یہ کیا کر رہا؟ اس کی وجہ سے تو ہم نے دریائے نیل میں رستہ بنایا تھا اور ہم یہاں سے گزر رہے ہیں، یہ ادھر کہاں سے آ گئے؟ آواز ہے موسیٰ گھبرا نہیں، اپنے بندوں کو بچا. آواز ہے میرے اللہ فرعون آ گیا. کہا موسیٰ میں نے صرف فرعون کو نہیں مارنا، میں نے آخری فرعونی کو بھی مارنا، تو اپنے نکال. جناب قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ کا آخری بندہ دریا سے باہر قدم رکھ رہا تھا، فرعون کا آخری بندہ دریا کے اندر قدم رکھ رہا تھا. اللہ نے اس دن نیل کی لہروں پہ وحی کر دی کہ موسیٰ والوں کو چھیڑنا نہیں ہے، فرعون والوں کو چھوڑنا نہیں ہے. موسیٰ والوں کو چھیڑنا نہیں ہے، فرعون والوں کو چھوڑنا نہیں ہے. جیسے ہی فرعون اور فرعون کی ساری قوم اس کے ساتھ اندر دریا کے اندر داخل ہوئی، سارے غرق. اب اگر پانی پہ وحی ہو سکتی ہے تو پھر میرا عقیدہ یہ ہے اللہ قیامت والے دن آگ پہ وحی کر دے گا کہ علی والوں کو چھیڑنا نہیں ہے، علی کے دشمن کو چھوڑنا نہیں ہے. فرعون غرق، موسیٰ نیل کے دریا سے باہر. اب موسیٰ نے اپنے بندوں کو گننا شروع کیا کہ کہیں کوئی دریا میں تو نہیں رہ گیا. جیسے گننا شروع کیا تو موسیٰ نے دیکھا کہ ایک بندہ زیادہ اور وہ اپنا منہ چھپا رہا ہے. موسیٰ اس کے قریب پہنچے. موسیٰ نے کہا چہرے سے نقاب ہٹا. موسیٰ نے دیکھا سامری، سب سے بڑا جادوگر اور سب سے بڑا دشمن موسیٰ کا. موسیٰ نے کہا سامری تو کیسے بچا؟ میرے اللہ یہ تو فرعون کے ساتھ آیا تھا، یہ کیسے بچا؟ اب سامری بتا تو کیسے بچا؟ سامری کہتا ہے موسیٰ میں نے آخری وقت پہ فیصلہ تبدیل کر لیا تھا، میں نے آخری وقت پہ فیصلہ تبدیل کر لیا تھا. موسیٰ نے کہا کیا مطلب؟ سامری کہتا ہے موسیٰ میں آیا تھا باطل کے امام کے ساتھ، آخری وقت پہ فیصلہ بدلا، میں نے دیکھا تیرا گھوڑا دریا کے اندر چل رہا ہے، میں نے اس پہ کی لعنت، میں نے اس پہ کی لعنت اور تیرے پیچھے چلا گیا. اب جسے پہلا جملہ یاد ہو، امام اچھا ہونا چاہیے، امام اچھا ہونا چاہیے تو پار. سامری بچ گیا. موسیٰ 40 دن کے لیے طور پہ چلے گئے. جب 40 دن کے لیے موسیٰ طور پہ گئے، 40 دن بعد موسیٰ واپس آئے. موسیٰ نے عجب حالات دیکھے قوم. موسیٰ اور اللہ نے اپنے 1,24,000 نبیوں میں موسیٰ کو موسیٰ غضبان کہا، غضب والا موسیٰ. جلال اتنا آتا تھا جناب موسیٰ کو. لب کے جناب ہارون کی طرف پکڑ لیا بھائی کو گربان سے. کہ میں تیرے حوالے قوم کر کے گیا تھا، یہ کیا حالت بنا دی میری قوم. آواز دی موسیٰ مجھے چھوڑ، وہ جسے بچایا تھا نا یہ اس کے کام. اب پوچھ اس سے اسے کیوں بچایا تھا. جناب موسیٰ کو جلال آیا، عصا اٹھائی، پہنچے سامری کے دروازے پہ. دروازے پہ دستک دی، سامری نے دروازہ کھولا. سامری گیا کام. سامری نے کہا موسیٰ رو، تو نے مارنا ہے میں نے مرنا ہے، تو نے مارنا ہے میں نے مرنا ہے، لیکن پہلے میری بات سن. قصور میرا نہیں، قصور تیری قوم کا. انہوں نے سجدہ کیوں کیا؟ میں نے تو کہا تھا یہ نہ کرتے، انہوں نے کیوں کیا سجدہ؟ جناب موسیٰ نے کہا ساری باتیں چھوڑ، پہلے مجھے وہ بچڑا دکھا جس کو تو سجدے کروا رہا، پہلے وہ بچڑا دکھا. جناب موسیٰ کو پتا تھا یہ ہے جادوگر اور نبی کے سامنے کبھی بھی جادو نہیں ہوتا. جناب موسیٰ کو پتا تھا یہ جادو کرے گا، میں نبی ہوں میرے سامنے جادو ہوگا نہیں. جملہ کہوں، موسیٰ ہے چھوٹا نبی، ہمارا نبی ہے بڑا نبی.
چھوٹے کے سامنے جادو نہیں ہوتا، معاذ اللہ بڑے کے اوپر جادو ہو گیا۔ سامری بچڑا لے کے آیا، جناب موسیٰ نے کہا سامری فما خطبکم یا سامریہ، سامری سے بلوا۔ سامری نے کہا موسیٰ سوچ لے، جناب موسیٰ نے کہا بلوا۔ سامری نے اشارہ کیا، بچڑا بول پڑا۔ جناب موسیٰ حیران پریشان کہ یہ کیسے بولا؟ تو سامری سچ سچ بتائیے کیسے بولا؟ سامری نے ہاتھ باندھے، ہاتھ باندھنے کے بعد کہا موسیٰ جان کی امان پاؤں تو بتاؤں، اگر تو مجھے چھوڑے تو میں بتاتا ہوں۔ موسیٰ نے کہا بتا۔ سامری کہتا ہے موسیٰ میں ہوں جادوگر، جب تو فرعون کے پیچھے لشکر سے بچا تھا اور دریا کے اندر تیرا گھوڑا اترا، میرے ذہن میں آیا ایسے تو نہیں ہو سکتا، کچھ تو ہے۔ میں تیرے پیچھے آیا، اس کو چھوڑ کے تیرے پیچھے آیا۔ جب تیرے پیچھے آیا رات کا اندھیرا تھا، میں نے تیرے سے آگے ہو کے دیکھا تیرے آگے بھی ایک گھوڑا چل رہا تھا، تیرے آگے بھی ایک گھوڑا چل رہا تھا۔ سامری کہتا ہے موسیٰ جیسے میں فرعون کو چھوڑ کے تیرے پیچھے آیا تھا، ایسے میں تجھے چھوڑ کے اس کے پیچھے چل پڑا، تجھے چھوڑ کے اس کے پیچھے چل پڑا۔ سامری کہتا ہے کہ میں نے دیکھا وہ گھوڑا جب اپنا سم اٹھا کے قدم اٹھاتا نا تو اس گھوڑے کے نیچے سے نور والی مٹی اڑتی، میں نے وہ مٹی اٹھا کے اپنی جیب میں رکھ لی۔ یہ وہی مٹی ہے، یہ وہی مٹی ہے جو میں نے اس گھوڑے کے سموں کے نیچے سے اٹھائی تھی۔ اب جب شیعوں سے پوچھا کہ یہ کون تھا جو موسیٰ کے آگے آگے موسیٰ کو رستہ دکھا رہا تھا، تو انہوں نے کہا یہ علی ابن ابی طالب تھے، نبیوں کے مشکل کشا تھے۔ اور جب بھائیوں سے پوچھا کہ کون تھے تو انہوں نے کہا نا یہ علی نہیں تھے، یہ موسیٰ کو رستہ دکھانے والے جبرائیل تھے۔ چلو بھائیوں کی مانی، چلو جبرائیل ہی صحیح۔ جبرائیل ہے کون؟ علی کا شاگرد، حسنین کا درزی، زہرا کے در کا نوکر۔ جبرائیل کے گھوڑے کے سم کی مٹی میں اتنی طاقت ہے کہ ایک بے جان بچڑا بلوا لے، اور جس کا درزی ہے، جبرائیل جس کا درزی ہے، اس کے گھوڑے میں اتنی طاقت نہیں کہ مریض کو شفا عطا کر دے، ذوالجناح میں اتنی طاقت نہیں کہ مریض کو شفا عطا کرے۔ جناب موسیٰ کے پاس اللہ کا دیا ہوا علم تھا۔ موسیٰ بیٹھے تھے، اصحاب کی محفل لگی ہوئی تھی، باہر سے بندہ گزرا، جناب موسیٰ نے کہا آج رات کو یہ بندہ مر جائے گا۔ جناب موسیٰ نے کہا آج رات کو یہ بندہ مر جائے گا۔ اس بندے کا ایک بہت عزیز دوست اس محفل میں بیٹھا تھا، اس نے یہ بات سنی، محفل ختم ہونے کے بعد اس کے پاس پہنچا، اس نے کہا کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ آج رات کو تو مر جائے گا، اور وہ جو کہتا ہے وہ سچ ہوتا ہے، کیونکہ وہ کلیم اللہ ہے، اللہ کا علم ہے اس کے پاس، وہ جو کہتا ہے وہ سچ ہوتا ہے۔ اس نے کہا میں تیری ہمدردی میں آیا ہوں، تیرے جو بھی ادھار رہ گیا ہے یا کچھ رہ گیا ہے سب چکا دے، آج رات کو تو نے مر جانا۔ اس نے کہا تیرا شکریہ، تو نے مجھے بتا دیا۔ اس نے اپنے غلاموں کو بلایا، اس نے کہا مجھے بتاؤ میرے گودام میں کتنی اجناس پڑی؟ انہوں نے کہا کہ اتنی پڑی ہے کہ تو 2 دن بھی لوگوں کو کھلائے تو ختم نہ ہو۔ اس نے کہا بانٹنا شروع کرو۔ بانٹنا شروع کیا، کھانا پکا، لوگ آتے گئے کھاتے گئے۔ رات کو جب کھانا کا دسترخوان لگا، لوگ آئے تو اس دسترخوان کو اس کا وہی دوست بیٹھا تھا جس نے اس کو بتایا تھا کہ تو آج رات کو مرے گا۔ وہ انتظار میں تھا کہ میں دیکھوں کہ یہ کب مرے گا، کیونکہ موسیٰ نے کہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ رات ساری گزر گئی، وہ لوگوں کو کھلاتا رہا، اگلا دن آ گیا وہ لوگوں کو کھلاتا رہا، اگلی شام آ گئی وہ لوگوں کو کھلاتا رہا۔ اس نے یہ منظر دیکھا، پہنچ گیا جناب موسیٰ کے پاس۔ اس نے کہا جناب موسیٰ سے کہ یا نبی اللہ، آپ نے تو کہا تھا کہ وہ آج رات کو مر جائے گا، کل رات کو، لیکن وہ تو آج تک زندہ ہے اور وہ تو لوگوں کو کھانے پہ کھانا کھلایا جا رہا ہے۔ جناب موسیٰ نے اس کو لیا، چلے طور کی طرف، طور کے نیچے اس کو روکا، چڑھے طور پہ۔
آواز دی میرے اللہ میں تیرے دیے ہوئے علم سے لوگوں کو بتاتا ہوں، تو نے تیرے دیے ہوئے علم کے مطابق آج رات کو اس نے مر جانا تھا، جو رات گزری ہے اس رات کو اس نے مر جانا تھا، میرے اللہ وہ مرا نہیں۔ آواز ہے موسیٰ خاموش، موسیٰ خاموش، میرے اللہ کیا ہوا؟ کہا موسیٰ مجھے اس کا کاروبار پسند آ گیا ہے، موسیٰ مجھے اس کا کاروبار پسند آ گیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو عطا کرتا رہوں اور وہ لوگوں کو کھلاتا رہے، میں اس کو عطا کرتا رہوں اور وہ لوگوں کو کھلاتا رہے۔ جب چھوٹے چھوٹے نبی کے بتائے ہوئے لوگوں کو عطا کر سکتے ہیں تو پھر گھر جا کے سوچنا یہ گھرانہ کس کو کیا کیا کچھ عطا کر سکتا۔ نعرہ شکر نعرہ حیدری آل محمد نے دنیا کو کیا کچھ نہیں دیا۔ دنیا نے ممبر مانگا، ممبر عطا، دنیا نے علم مانگا، علم عطا کیا، دنیا نے پردہ مانگا، پردہ عطا کیا، لیکن دنیا والوں نے آل محمد کو کیا دیا؟ رسول خدا نے جانے سے پہلے آخری مرتبہ کاغذ اور قلم مانگا، اس سے انکار کیا گیا۔ علی نے ممبر مانگا، علی کو ممبر سے 40 سال تک لوگ گالیاں دیتے رہے۔ سیدہ نے دربار میں جا کے اپنا حق مانگا، سیدہ کو جھٹلایا گیا۔ حسن نے نانا کے پہلو میں قبر کی جگہ مانگی، قبر کی جگہ دینے کے بجائے 300 تیر حسن کے جنازے پہ چلا دیے گئے۔ حسین نے اپنے لیے کفن مانگا، کفن کے بجائے حسین کے لاشے پہ گھوڑے دوڑا دیے گئے۔ شام کے بازار میں علی کی بیٹیاں چادر مانگتی رہی، چادریں دینے کے بجائے یہ لوگ چھتوں سے پتھر مارتے رہے۔ اور آج جس شہزادے کے مسائل پڑھنے کا حکم ہے 18 سال بڑی محنت سے پالا ہے زینب نے۔ عزادارو 3 دن کے تھے جب شہزادی زینب نے گود لیا تھا شہزادہ علی اکبر کو، اور جب واپس لیا ہے مولا حسین نے تو 18 سال کے تھے۔ عزادارو آئے، منظر عجب ہے کربلا کا، لاشوں پہ لاشیں اٹھا کے لا رہے ہیں حسین، زخموں سے چور چور بیٹھے ہیں۔ ایک وقت ایسا آیا حسین کربلا کی زمین پر بیٹھے، کربلا کی زمین پر بیٹھے، 2 زانو ہو کر بیٹھے، سر جھکا ہوا تھا۔ اسی منظر میں 2 ہاتھ حسین کے قدموں پہ آئے، آواز دی بابا جنگ کی اجازت چاہیے۔ سر اٹھا کے دیکھا 18 سال کا کڑیل جوان بیٹا، آواز دی علی اکبر جنگ کی اجازت مجھ سے نہیں، پہلے جا کے اپنی ماں سے مانگو، اور جا کے اپنی اس پھوپھی سے مانگو جس نے 18 سال بڑے ارمانوں سے پالا۔ عزادارو چلے، پہلے شہزادی زینب کے خیمے میں پہنچے، آگے دیکھا تو پھوپھی مسلح پہ بیٹھی تھی۔ آئے اور شہزادی کی گود میں ایسے سر رکھا کہ جیسے کوئی چھوٹا بچہ آ کے اپنی ماں کی گود میں سر رکھتا۔ شہزادی نے شہزادے کے سر پہ ہاتھ پھیرا، آواز دی علی اکبر کیا ہوا؟ آج ایسے آئے ہو جیسے کوئی چھوٹا بچہ اپنی ماں کی گود میں آتا۔ آواز دی اماں 18 سال کی زندگی میں میں نے آپ سے کچھ مانگا نہیں، لیکن آج مانگنے آیا ہوں۔ آنسو آئے علی کی بیٹی کی آنکھوں میں، رو کے کہتی اکبر اس وقت مانگنے آئے ہو جب علی کی بیٹی صحرا میں آ گئی ہے۔ اکبر مانگ، کیا مانگنے آیا ہے؟ میں علی کی بیٹی ہوں، عطا کروں گی۔ آواز آئی پھوپھی اماں کچھ نہیں چاہیے، بس موت کی اجازت دے دیجئے۔
موت کا نام آیا، آواز دی اکبر مجھ سے پہلے جا کے اپنی ماں سے اجازت لے۔ آزادارو اجازت ملی، ماں سے بھی اجازت لی، پھوپھی سے بھی اجازت لی، باپ سے بھی اجازت لی۔ اب آزادارو حسین خیمے میں آئے، تیار کیا دولہے کی طرح علی اکبر کو، رسول والا امامہ نکالا، امامہ اٹھا کے حسین نے اپنے ہاتھوں سے علی اکبر کو امامہ پہنایا۔ اب عزاداروں میری طرف دیکھنا، امامہ پہناتے جاتے تھے، حسین پڑھتے جاتے تھے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ علی اکبر کو دولہے کی طرح تیار کیا، گھوڑے پہ سوار کرایا، گھوڑے پہ سوار کرایا۔ عزاداروں بیویوں نے گھوڑے کے گرد گھیرا بنایا۔ عزاداروں کوئی بی بی کہتی تھی اکبر اپنا ہاتھ دے ہمیں بوسہ لینا ہے، کوئی بی بی کہتی تھی اکبر اپنے گریبان کے بٹن کھول تیرے سینے کا بوسہ لینا ہے، کوئی بی بی کہتی تھی اکبر نیچے آ تیری پیشانی کا بوسہ لینا ہے۔ عزاداروں اسی اثناء میں ایک 4 سال کی بی بی آگے بڑھی، عزاداروں آواز دے کے کہتی اکبر تیرا قد بڑا ہے میں چھوٹی ہوں۔ عزاداروں اکبر آواز دی اکبر ذرا اپنی رکاب سے اپنے پیر نکال۔ عزاداروں رکاب سے پیر باہر نکالے، شہزادی نے اکبر کے قدموں پہ سر رکھا، آواز دی مدینے والی صغرا کی طرف سے، اکبر مدینے والی صغرا کی طرف سے چلا شہزادہ۔ آواز دی حسین نے اکبر جب تک میدان میں نہ پہنچو نہ مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے رہنا۔ عزاداروں چلے علی اکبر، ایک مقام آیا شہزادے کا گھوڑا تیز ہوا۔ روایات میں ملتا ہے کہ اتنا گھوڑا تیز ہوا کہ شہزادے نے دیکھا کہ گھوڑے کے آگے ایک کالے برقعے والی بی بی آئی ہے جس کا ایک ہاتھ پہلو پہ ہے، رو کے کہہ رہی اکبر گھوڑا آہستہ کر، اکبر پیچھے دیکھ میرا حسین گھٹنیوں کے بل آ رہا ہے۔ اب شہزادے نے پیچھے دیکھا، حسین گھٹنیوں کے بل آ رہے تھے، واپس چلے۔ آواز دی بابا ابھی تو آپ سے اجازت لی ہے، اب کیا ہوا اب میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ آواز دی اکبر کاش کوئی تیرا 18 سال کا بیٹا ہوتا، کاش اکبر کوئی تیرا 18 سال کا جوان بیٹا ہوتا۔ عزاداروں اجازت واپس ملی، چلے علی اکبر کربلا کے میدان میں پہنچے۔ علی کا پوتا اس طرح لڑا کہ بنو ہاشم کا جوان ہے یہ، عمر سعد نے کہا یہ ایسے قابو میں نہیں آئے گا، اس کو گھیرو۔ انہوں نے گھیرا، عزاداروں انہوں نے نیزے سے وار کیا، اور خدا کی لعنت ہو حسین بن نمیر پہ اس ملعون نے ایسا نیزہ چلایا کہ شہزادے کا سینہ پار کر گیا، آگے بڑھا اس نے نیزہ توڑا۔ عزاداروں اس نے یہ کہہ کے برچھی توڑی، آواز دے کے کہتے ہیں میں نے سنا ہے حسین بہت صابر ہے، آج میں حسین کے صبر کا امتحان لینا چاہتا ہوں، میں دیکھتا حسین کتنا صابر ہے۔ عزاداروں گھوڑے کی زین چھوڑی، آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، بابا میرا آخری سلام قبول ہو۔ یہ جملہ سنا، عزاداروں گھوڑے مقتل کی طرف، عزاداروں کھڑے ہوئے تو زمین پر گرے، پھر کھڑے ہوئے، پھر گرے، پھر کھڑے ہوئے، پھر گرے۔ عزاداروں زہرا کا لال ایسے اکبر کی لاش پہ پہنچا جیسے کوئی چھوٹا بچہ چلتا ہے۔ عزاداروں پہنچے لاشائے اکبر پہ، جانتے ہو کیسے پہنچے؟ عزاداروں کربلا کے مقتل کے میدان میں آواز دے کے کہتے تھے الیہ اکبر، الیہ اکبر، اکبر مجھے آواز دے، تیرے بابا کی آنکھوں کا نور چلا گیا، اکبر بابا کو نظر نہیں آتا۔ عزاداروں پہنچے لاشائے اکبر پہ، بیٹے کا سر اٹھایا زانوں پہ رکھا، بس آخری 1 سے 2 منٹ سننا، سر اٹھا کے زانوں پہ رکھا، آواز دی اکبر
سینے پہ ہاتھ کیوں رکھا ہے؟ آواز دی بابا ایک ملعون نے نیزہ مارا ہے اور یہ کہہ کے برچھی کا پھل توڑا ہے کہ میں نے سنا ہے حسین بہت صابر ہے، آج میں حسین کے صبر کا امتحان لینا چاہتا ہوں۔ عزادارو یہ سنا، آواز دی پھر اکبر تیار ہے، آواز دی بابا آپ مجھے شاکرین میں سے پائیں گے۔ عزادارو جب اسماعیل کی گردن پہ چھری رکھی تھی نا ابراہیم نے، تو اسماعیل نے کہا تھا بابا آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ صبر کرنے والے اور ہوتے ہیں، شکر کرنے والے کربلا کے میدان میں آواز دی بابا شاکرین میں سے پائیں گے۔ عزادارو نجف کا منہ کیا حسین نے، عزادارو دو زانو ہو کے بیٹھے، برچی کو ہلاوا دیا۔ عزادارو کربلا کی زمین میں زلزلہ آیا، اکبر تڑپ کے کہتے ہیں بابا آپ قسم لیجئے یہ میں نہیں تڑپا بلکہ کربلا کی زمین میں زلزلہ آیا ہے۔ عزادارو ایک زانو رکھا اکبر کے سینے پر، عزادارو برچی میں ہاتھ ڈالا، نجف کا منہ کیا، عزادارو یا علی کہہ کے برچی کھینچی۔ جانتے ہو برچی اکیلی واپس نہیں آئی، برچی کے ساتھ اکبر کا جگر بھی باہر آ گیا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، ماتم حسین۔